بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 2 مئی ہے سال 2022۔ رانا ثناءاللہ کے مرڈرز کے حوالے سے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ماضی کے اندر مختلف شخصیات کو کیا بتاتی رہی ہے، صاحبزادہ حامد رضا نے نیا دھماکہ کر دیا ہے۔ بڑے عام انکشافات کیے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مریم صفدر اور شہباز شریف اپنے ہی جال میں پھنس گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ کپتان نے بنی گالا سے نیا منصوبہ تشکیل دے دیا ہے۔ لانگ مارچ سے پہلے کچھ اور بڑے جلسے ہونے جا رہے ہیں۔ بڑی عام ڈیولپمنٹس ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک طرف حکومت مسجد نبوی کی توہین کی آڑ کے اندر جس طرح کے ایک پراپیگنڈے کو ہوا دے رہی ہے تاکہ پوری پی ٹی آئی لیٹ جائے، بیٹھ جائے، خوف و حراس پیدا کیا جائے، لوگ باہر نہ نکلے، تو دوسری طرف عمران خان نے لوگوں کو باہر نکالنے کی ایک بہترین حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ وہ لانگ مارچ سے پہلے 6 بڑے جلسے کرنے جا رہے ہیں جہاں سے بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے آنا ہے۔ ایک جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں 6 مئی یعنی عید سے 3 دن کے بعد، باقاعدہ میاں والی اپنے ضلع سے وہ جلسے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سبطین خان اس کے کنوینئر ہوں گے، کوارڈینیٹر ہوں گے، اور یہ اس جلسے کی پوری جو تیاری ہے وہ زور و شور سے ہوگی۔ ہم نے دیکھا جو گزشتہ دنوں کے اندر مختلف احتجاج ہوئے، میاں والی کے لوگ ہزاروں کی تعداد کے اندر سڑکوں پر آئے۔ 10 مئی کو جیلم کے اندر فواد چودھری اس کی میزبانی کریں گے۔ یہ ظاہر ہے ملحقہ ڈسٹرکٹ ہے راولپنڈی ڈویژن کے اندر، اور اس جیلم ضلع سے ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے لانگ مارچ میں بھی شرکت کرنی ہے۔ وہاں براہ راست عمران خان ان کو دعوت دیں گے۔ 12 مئی کو اٹک کے اندر میجر طاہر صادق، حالانکہ میجر طاہر صادق کے حوالے سے بڑی افواہیں تھی کہ ان کے تحفظات ہیں لہذا وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مرد کا بچہ نکلا ہے۔ اس نے کہا کہ عمران خان آپ کے ساتھ تحفظات ہیں، آپ سے ناراضگی بھی ہے، آپ نے ہماری بات نہیں سنی جو آپ کو سننی چاہیے تھی، لیکن اب آپ پر مشکل وقت ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو اب اٹک کے اندر میجر طاہر صادق جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کنوینئر ہوں گے جلسے کے۔ 14 مئی کو سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار یہ میزبانی کریں گے۔ 15 مئی کو فیصل آباد کے اندر لطیف نظر ہوں گے، اور 19 مئی کو یہ چکوال کے اندر راجہ یاسر اس کے فوکل پرسن ہوں گے۔ تو 6 سے لے کر 19 مئی تک باقاعدہ جلسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، چونکہ ان اجلاس سے بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے شرکت کرنی ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے پہلے آلریڈی جلسہ ہو چکا ہے جب عمران خان کی حکومت ابھی موجود تھی، اور جب کمپین کا آغاز کیا گیا تھا تو وہ منڈی بہاؤالدین کے جلسے سے کیا گیا تھا۔ تو گجرانوالہ ڈویژن، منڈی بہاؤالدین راولپنڈی ڈویژن، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے بڑی تعداد کے اندر چونکہ لوگوں نے شریک ہونا ہے، تو وہاں پر جلسوں کے ذریعے خان چاہتے ہیں کہ یہ فضا جو ہے وہ قائم رہے۔ دوسری طرف مریم نواز کے لیے بھی کچھ جلسے سجانے کی حکومتی سطح پر تجویز ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی عید کے بعد نکلیں گی۔ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ عوام حکومتی مشینری کے بغیر کتنا رسپانس کرتی ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ کہ جس طریقے سے مذہب کارڈ کا استعمال اس وقت کرنے کی نون لیگ کوشش کر رہی ہے، وہ اپنے ہی جال کے اندر پھنستی جا رہی ہے۔ چونکہ ماضی کے اندر نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور رانا ثناءاللہ جیسے لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں، ایسے الفاظ ان کے زبان سے صادر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے خلاف بھی مقدمے کا اندراج کی درخواست باقاعدہ فیصل آباد کے اسی تھانے مدینہ ٹاؤن کے اندر دے دی گئی ہے۔ اور یہ درخواست جو ہے وہ دینے والے اور پورا جو متن ہے وہ پہلے مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ صاحبزادہ حامد رضا جن کا فیصل آباد سے تعلق ہے، رانا ثناءاللہ کے علاقے سے تعلق ہے، جو رانا ثناءاللہ کے حوالے سے وہاں کچھ چیزیں ہیں وہ انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں، ایجنسیز نے ان کو کیا بتایا ہے، وہ ہم آگے بتائیں گے۔ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد، یہ وہی تھانہ ہے جہاں پر ابھی 2 دن پہلے عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف توہین مسجد نبوی کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ درخواست بمراد اندراج مقدمہ برخلاف ملزمان: نمبر 1، رانا ثناءاللہ والد نامعلوم۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل کا کہا گیا تھا نا، نامعلوم، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی، تو ایسے ہی انہوں نے لکھوایا رانا ثناءاللہ والد نامعلوم۔
مریم نواز زوجہ صفدر آوان، شہباز شریف ولدیت میاں شریف، نواز شریف ولد میاں شریف و دیگر ملزمان۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ امیر علی آوان شعبہ وکالت سے وابستہ ہے اور ایک راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہونے کے ناطے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق یعنی دن بسر کرتا ہے۔ امروز مرخہ 1/5/22 سائل اپنے موبائل پر ویڈیوز شیئر کر رہا تھا کہ اچانک سائل کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی جس میں ایک اینکر شہزاد اقبال کے پروگرام میں الزام علیہ نمبر 1 نے مسئول کا جواب دیتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہوئے جب مبشر رغوان نے یہ پوچھا کہ نواز شریف کو لینے جا رہے ہیں نہ کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جناب، جس میں الزام علیہ نمبر 1 نے جواب دیا کہ نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے اور ثواب ہے، اور اسی دفعہ 3 بار دہرایا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس طریقے سے بات کی ہے۔ تو اس پر انہوں نے آگے گواہان کے نام لکھے ہیں جو درخواست کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الزام علیہ نمبر 1 یعنی رانا ثناء اللہ نے الزام علیہ نمبر 2 مریم صفدر، نواز شریف، شہباز شریف، خرم دستگیر کے ایما پر یہ سارا کیا ہے، لہذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے، انہوں نے حج جیسے عام رکن کی توہین کی ہے، اور نواز شریف جیسے ایک ایسا شخص جو سزا یافتہ ہے، جو اشتہاری ہے، جو مجرم ہے، اس کے لیے سزا یافتہ بندے کو حج سے بھی بڑا استقبال بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اس پر افسوس ہوا ہے، تو مقدمہ درج کروایا جائے۔ اب یہاں پر حالانکہ یہ پرانا ہے، لیکن کلپ جب بھی کوئی بندہ دیکھے گا مقدمہ تو درج ہو سکتا ہے۔ یہ درخواست دے دی گئی ہے۔ اب جو اگر اس طریقے سے آئیں گے تو نواز شریف نے کہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، کچھ اور نقطے نکال کر تو اپنی ہی جال کے اندر یہ نون لیگ الٹیمیٹلی توہین مذہب کے کارڈ کے اندر پھنسے گی، اور یہ بات ان کو اچھی طرح علم ہے، لیکن یہ آپ مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جو کہ عمران خان کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور اس وقت ایجنڈا نہیں ہے۔ اب ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جو ایک بڑی عام جو ہے وہ گفتگو کی ہے ایک تقریب کے اندر، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے بڑے عام سوالات اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کے جو ہے وہ ہمارے جو بڑے بڑے صاحبان ہیں ان کے سامنے بھی انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور سوال انہوں نے یہ کھڑا کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، صرف 1 منٹ آپ کا لوں گا۔ اب وہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ISI 2014 کے اندر، آپ کو علم ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے چودھری برادران صاحبزادہ حامد رضا اور جو یہ جعفریہ والے ہیں، یہ ان کا اتحاد تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اکٹھے چونکہ ملاقاتیں ہوتی تھی، اور یہ الزام ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک اس دھرنے کے اندر رول تھا۔ اب اس کے اندر اگرچہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ انقلاب کے لیے وہ کوشاں رہے ہیں پوری زندگی، لیکن ظاہر ہے کئی دفعہ ہمارے ملک کے ادارے متحرک ہوتے ہیں اور محب وطن لوگوں کو وہ اپنے اس مقاصد کے اندر شاید کامیاب ہو جاتے ہیں استعمال کرنے میں۔ اب یہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہے، انہوں نے رانا ثناء اللہ کے چونکہ علاقہ ایک ہے ان کا فیصل آباد، اور بہت بڑا یہ ایک مدرسہ ہے ان کا جامعہ رضویہ فیصل آباد جس کا یہ چلاتے ہیں، تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ سو کال ڈیولپمنٹ کنٹریز، ہم سو کال ڈیولپمنٹ کنٹری کہتے ہیں وہاں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے فینامنا یہ ہے، لیکن ہم جب اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو 1-2 ممالک کو نکال کر آپ کے ہر حکمران کی جائیداد، مفاد اور اولادیں معزز جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں۔ میرے سے پہلے فرحت اللہ بابر نے بات کی، میرے ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ رحیل شریف صاحب جو سعودی عرب تشریف لے گئے، ان کے لیے کیا یہ اعزاز کم تھا کہ وہ افواج پاکستان کے سربراہ تھے؟ یہ شخصیات اپنی کیپیسٹی میں رسک ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ملکی راز ہوتے ہیں۔ ہمیں سیاستدان کا یورپ شفٹ ہونا نظر آتا ہے، چیف جسٹس یا کسی جنرل کا ملک سے باہر چلا جانا نظر نہیں آتا۔ کیا اگر کوئی عام شخصیت UAE یا کسی بھی ملک کے پے رول پر ہوگا تو کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ راز انہیں بتا دے گا۔ میری معلومات کے مطابق کسی بھی ملک کی ایجنسی اور اس کے عام عہدیدار کو ظاہری نہیں بلکہ پریکٹیکلی انہیں اس ملک میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی ملک ہوگا، کوئی امریکی، یورپی، وہ ایجنسیز کے لوگ باہر نہیں رہیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ نہیں رہنے دیتے کیونکہ ان کا باہر رہنا رسک ہوتا ہے، ان کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس ملک کے عام عہدے پر فائد رہے ہیں تو آپ نے مرنا بھی یہاں ہے۔ میں آج پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی سے پوچھتا ہوں
کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ ہمیں بتاتے تھے، یہ انہوں نے وہ بات جو ہے وہ رات لیک کر دیا صاحبزادہ احمد رضا نے، اور یہ بڑا ایک عام انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے میں تو آپ ہمیں بتاتے تھے کہ رانا ثناء اللہ قاتل ہے، آپ ہمیں یہ ثبوت دیتے تھے کہ رانا ثناء اللہ قاتل ہے، اس نے قتل کیے ہوئے ہیں، ثانیہ ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کے کہنے پر ہوا، یہ بھی آپ بتاتے تھے۔ بین آؤٹ لیٹس کا پروموٹر رانا ثناء اللہ ہے، یعنی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا پروموٹر رانا ثناء اللہ ہے۔ آپ ہمیں بتاتے تھے کہ بلوچستان میں ہونے والے بم دھماکوں میں کون سے لوگ افغانستان کی ایجنسی سے ملے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیتے تھے۔ آپ نے ہمیں نواز شریف کا فارم دکھایا جو میرے پاس ریئل شکل میں آج بھی موجود ہے۔ کمال دیکھیں، میرے والد صاحب وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے صاحبزادہ فضل کریم کی بات کر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے چونکہ MNA رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صاحبزادہ فضل کریم، میرے والد صاحب، میں ان کے ساتھ تھا، ہم سعودی عرب گئے جب نواز شریف اور ان کا خاندان جلا وطن تھا، معاہدہ کر کے گئے تھے اور اس کو جلا وطنی کا نام دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ابا نے تو میرے والد صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی اور میرے والد صاحب سے ایگریمنٹ کے بارے میں انہوں نے پوچھا، میرے والد صاحب نے ان سے نواز شریف سے، تو انہوں نے کہا کہ سامنے حرم پاک ہے، یعنی نواز شریف کہتا ہے کہ سامنے حرم پاک موجود ہے، اور میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جبکہ میرے پاس اب وہ معاہدہ فائل نمبر کے ساتھ وہ ایگریمنٹ موجود ہے۔ میں آج پوچھتا ہوں کہ آج جب وہ لوگ پھر اقتدار میں واپس آ گئے ہیں تو کسے منع، یعنی کیسے منع کریں گے؟ انہیں سیلوٹ پیش کیا جا رہا ہے سامراج کا ایجنٹ بن کر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سامراج کا ایجنٹ بن کر اقتدار میں آیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جناب والا ماڈل کی وہ بچی، ماڈل ٹاؤن کے سانے کی وہ بچی بسمہ ساری رات عدالت کے باہر بیٹھی ہوتی ہے، اسے تو انصاف نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے تو رات 12 بجے بھی ان لوگوں کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے اور بتایا ہے، انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے لوگ انہیں وہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد پھر جو 2014 کا دھرنا ہوا تو وہ بتاتے تھے کہ یہ آج کا وزیر داخلہ صاحب جو رانا ثناء اللہ ہے یہ قاتل ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزم ہے، شہباز شریف نے پورا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کروایا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آج یہ ایجنسیز کو علم نہیں ہے، تمام کچھ علم ہونے کے باوجود اقتدار کی مسند پر ان لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو معلومات بھی تھی کہ یہ قاتل ہے، آپ کو معلومات بھی تھی کہ یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کرنے والے ہیں، ان کے پرانے یہ کارنامے ہیں، اس کے باوجود ایک بیرونی سازش کے سامنے آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ نے ان کو اقتدار پر بٹھایا۔ تو یہ صاحبزادہ احمد رضا نے اس حوالے سے بڑے عام جو ہے وہ پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ یقیناً ان کا جواب جو ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے آنا چاہیے، شریف خاندان کی طرف سے آنا چاہیے۔ بڑے عام یہ تحفظات ہیں اور لوگ بھی، عام بندہ بھی یہی سوچتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔